سہل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج اللہ کی توفیق اور اس کے فضل اور اس کے کرم کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسان کی زندگی کا جو ہے نا وہ خاصہ بھی ہوتی ہیں، حصہ بھی ہوتی ہیں۔ تو یقینی طور پہ انسان بہت ساری چیزوں کو بتانا چاہتا ہے، ان کو بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن ان چیزوں کو بیان کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ آپ کو ذاتی طور پہ اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ کی جو بات لوگوں تک پہنچے گی اس میں کتنا یعنی سچائی ہے اور کتنا اس میں حق بیان کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ساتھ جو ہمیشہ سے اللہ کے فضل سے ہماری ٹیم کے جو ممبران ہیں وہ ہمارے ساتھ انہوں نے ہمیشہ کام کیا اور بہت دل جمی کے ساتھ، بہت اہتمام کے ساتھ ہمیشہ کام کیا انہوں نے، لیکن آہستہ آہستہ انسان جو ہے نا وہ شاید اس کی زندگی کے اصول اور ضوابط جو ہے نا وہ تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں پھر انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو بعض دفعہ وہ ان کو ترک کرنے کی کوشش کرتا ہے، بعض دفعہ ان سے اجازت لے لیتا ہے۔ تو آپ کے علم میں ہے الحمدللہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہارے پاس ایک آیت بھی پہنچے تو اس کو لوگوں تک اس کو ضرور پہنچاؤ، اس کو لوگوں کو بتاؤ۔ تو آج ہمارا جو بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے الحمدللہ میں نے بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا معاملات میں، چیزوں کو۔ تو عابد صاحب چونکہ پہلے ہمارے ساتھ انہوں نے ایک لمبا عرصہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ اور بہت محنت اور بڑی تندہی کے ساتھ انہوں نے کام کیا، لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے اپنا ایک سینٹر جو ہے وہ انہوں نے کھولا ہے۔ میری نیک تمنائیں، میری دعائیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر اور برکت کے، آسانیوں کے دروازے کھولے۔ اور اسی طرح اس سے پہلے عثمان بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، وہ بھی میرے ساتھ کام کیا، انہوں نے بہت عرصہ کام کیا، اللہ کے فضل سے بہت لمبے عرصے سے وہ اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت ساری مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ پیدا ہو رہی تھیں لوگوں کے درمیان بھی، اور لوگوں کی باتیں میرے تک اور میری باتیں جو ہے نا وہ لوگوں تک جا رہی تھیں۔ تو میں نے اس میں چونکہ یہ پبلک ریلیشن کا ایک ہمارا سیٹ اپ ہے، اور لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا یا لوگوں کو معاملات میں ان کو صحیح طرح سے گائیڈ کرنا، یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو میں کوشش کرتا ہوں کہ پوری ایمانت داری اور دیانت داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو اس میں ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی معاملات، مطلب آپ اگر ظاہری بات ہے کہ اگر کوئی شخص میرے ساتھ کسی قسم کی کوئی آ کے ڈسکس کرتا ہے تو اس ڈسکشن کا اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی مسائل ہیں وہ میں خود ذاتی طور پہ ان پر جواب دہ ہوں۔ اور اسی طرح اگر کوئی عثمان بھائی کے پاس جاتا ہے یا کوئی اقبال سلفی صاحب کے پاس جاتا ہے یا کوئی اور بہت سارے ہمارے پاکستان میں راقی حضرات موجود ہیں، یا کوئی عابد صاحب کے پاس جاتا ہے، تو وہ ان سے جو بھی سوالات کیے جائیں گے تو وہ اس پر وہ جواب دیں ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز کلیئر ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ آپ کہیں بھی ہوں دنیا میں تو آپ کے لیے اگر کوئی خیر خواہی رکھتا ہے تو اس کو اس خیر خواہی کو اس کے منہ پہ کہنا زیادہ فائدہ مند ہے، نہ کہ آپ اس کی خیر خواہی کو لوگوں میں بیان کریں۔ جی میں نے ان کو یہ کہا تھا، میں نے اس کو یہ ایسے سمجھایا تھا۔ آپ بجائے اس کے کہ اجتماعی طور پہ نصیحت کا اہتمام کریں، آپ انفرادی طور پہ اس شخص کو نصیحت جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو الگ سے بیٹھ کے تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، اس کو نصیحت کریں، تاکہ اس کو ساری چیزیں، سارے معاملات اس کو بھی سمجھ میں آئیں۔ باقی جو باذن اللہ ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ ریگولر آپ تک پہنچتی رہیں گی انشاءاللہ۔ جو چیزیں ہیں، آپ کے سوالات میں آپ سے کرتا رہتا ہوں، آپ سے بہت ساری باتیں بھی ہمیشہ شیئر کرتا رہتا ہوں، تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ہماری ان باتوں کو کسی صورت بھی
ہمارے دین کے کام کے اندر رکاوٹ کا سبب نہیں سمجھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. جو میں نے کام کرنا ہے، جو میرے ذمے ہے، وہ میں نے اپنا مکمل کرنا ہے. جو آپ کے ذمے ہے وہ آپ نے کرنا ہے. یعنی ہر انسان اپنی ذمہ داری کو بأحسن طریقے سے نبھائے اور مکمل کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اللہ کے دین کا دعوت کا کام کرتے ہوئے بأحسن طریقے سے اس دنیا سے رخصت ہو. نہ کہ دلوں میں کچھ آپ رکھ کے یا بغض اور عناد رکھ کے آپ اس دنیا سے جائیں، بلکہ جب تک رشتے زندہ ہوں تو رشتے یعنی قدر جو ہے نا وہ زندگی کی جاتی ہے، مروں کی قدر آپ نہیں کر سکتے. تو مروں کی قدر صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے خیر کی دعا کر دیں گے. لیکن جو زندگی میں میری ذات سے اگر آپ کو یا میرے ساتھ جڑے ہوئے کسی شخص کو کوئی تکلیف پہنچی، میں اس پر ہمیشہ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے معذرت کرنی چاہیے. مجھے اس کے آگے جو ہے نا وہ جو معافی کا طلبکار ہونا یہ میرے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اور میں اس شخص سے، ہر اس شخص سے ہمیشہ معافی کا طلبکار رہتا ہوں جو جس کو میری ذات سے، میری زبان اور میرے ہاتھ سے تکلیف پہنچی ہے. بہت سارے لوگوں کو یقیناً میری زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچی ہوگی. تو میں اجتماعی طور پہ ہر اس شخص سے معافی کا طلبگار ہوں جس کو میری زبان اور ہاتھ سے کوئی تکلیف پہنچی. اللہ کے لیے مجھے ان کردہ یا نہ کردہ گناہوں کی سزا جو ہے نا وہ مت دیں، اور اس کو اپنے دل اور دماغ سے کسی بھی معاملے کو اپنے دلوں کو صاف کریں. میں نے ذاتی طور پہ اپنے دل کے اندر چھپے ہوئی کسی بھی بات کو یا کسی بھی چیز کو میں یعنی اپنے دل سے ہر اس شخص کو معاف کیا کہ جس کو یہ لگتا ہے کہ میری زبان اور ہاتھ سے آپ کو یا کسی بھی شخص کو کوئی تکلیف پہنچ سکتی ہے. فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.